بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جو امیدواران اوور کوالیفائیڈ ہوتے ہیں اس سیٹ کے اگینسٹ جو مشتہر کی جاتی ہے ریکروٹمنٹ کے لیے، ان کی کیا پوزیشن ہوگی، ان کی جو ہائر کوالیفیکیشن ہے اس کو کیسے دیکھا جائے گا، اور مطلوبہ کوالیفیکیشن کے لوگوں کو کس طرح دیکھا جائے گا۔ یہ سچویشن ہے کہ اوور کوالیفائیڈ اور پراپرلی کوالیفائیڈ لوگ جو ہیں ان میں کیسے ڈسٹنکشن کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک کیس دیکھا، آنریبل سپریم کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کیا اور اس کا ڈیسیژن ہے 2024 PLC CS 554۔ یہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے۔ اس کیس میں یہ ہوا کہ کچھ امیدواران جو ہیں انہوں نے اپلائی کیا۔ 2018 میں 2 کمپیوٹر ٹیچرز کی ضرورت تھی محکمہ تعلیم کو، تو اس کے لیے FA تعلیم تھی اور سکیل 12 رکھا گیا، اور اس کے لیے مزید ضرورت ڈپلومے کی تھی جو 1 سال کا ہونا چاہیے تھا۔ اس سلسلے میں FA کے لوگ بھی آئے اور اس میں MSc اور BSc کے لوگ بھی آئے۔ تو محکمے نے MSc اور BSc کے لوگ جو آئے تھے اور جو ٹاپ آف دی لسٹ تھے ان کو نظر انداز کر دیا، اور جو FA اور FSc کے بچے تھے ان کو رکھ لیا اور ان کو کہا کہ ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے، حالانکہ یہ میرٹ لسٹ میں بہت اوپر تھے اور ان کا رائٹ جو تھا وہ 5 تھا، لیکن ان کو کہا گیا کہ آپ اوور کوالیفائیڈ ہونے کی وجہ سے بھرتی نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین، اس پر انہوں نے ہائی کورٹ میں ایک رٹ دائر کی، اور یہ رٹ جو ہے یہ خیبر پختونخوا ہائی کورٹ میں دائر ہوئی۔ وہ ان ٹاپ کرنے والے بچوں کی جو رٹ تھی وہ منظور ہو گئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ ان کو وہ بھرتی کر لیا جائے۔ تو اس حکم کے خلاف گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے بذریعہ محکمہ تعلیم عبد الرحمان وغیرہ کے خلاف ایک رٹ دائر کی، CP دائر کی سپریم کورٹ میں، اور کہا کہ یہ جو فیصلہ خیبر پختونخوا ہائی کورٹ کا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ ہم نے مطلوبہ جو تعلیم کے بچے تھے ان کو رکھ لیا ہے، اور ہمیں یہ اپریہنشن ہے کہ یہ ہائر ایجوکیشن والے لوگ جو ہیں یہ چلے جائیں گے اور پھر ہمیں دوبارہ بھرتی کرنی پڑے گی۔ لہٰذا زیادہ تعلیم والوں کی بجائے ہم نے جو تعلیم پرسکرائب تھی وہ بچے رکھ لیے ہیں۔ اس قسم کی ایک اپیل انہوں نے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی۔ محکمہ کے افسران جو بچوں کی تعلیم کے ذمہ دار ہیں، کسی مفاد کے تحت زیادہ تعلیم یافتہ بچوں کو رکھنے سے انہوں نے انکار کیا تھا، اور کم تعلیم یافتہ بچوں کو رکھ کر پڑھنے والے بچوں کا نقصان کیا۔ یہ آنریبل سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا۔ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ CP جو محکمے نے دائر کی اس میں یہ انہوں نے جواز پیدا کیا تھا کہ جی بچے جو ہیں وہ جو تعلیم پرسکرائبڈ ہے اس کے تحت آ گئے ہیں، ہم نے رکھ لیے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے جو MSc یا BSc ہیں یہ کام نہیں کریں گے، یہ وقتی طور پر آئے ہیں، جاب لے کر چلے جائیں گے اور ہمیں پھر پریشانی ہوگی۔ آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے بچوں کا نقصان کیا ہے، کم تعلیم یافتہ لوگوں کو رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ جب میرٹ لسٹ پر وہ بچے جو MSc اور BSc ہیں وہ آ رہے ہیں تو ان کو کیوں اگنور کیا گیا؟ اور اس طریقے سے انہوں نے یہ فیصلہ بڑا کمپریہنسولی کیا، اور اس کی ایک کاپی چیف سیکرٹری کو، ایک سیکرٹری لا کو بھیجی گئی اور سیکرٹری ایجوکیشن کو بھیجی گئی کہ 31 دسمبر 2023 تک اس فیصلے پر عمل درآمد فوراً کیا جائے۔ مقدمے بازی جو محکمہ تعلیم نے کی تھی یا گورنمنٹ آف خیبر پختون نے کی تھی، اس کو ایک فضول مقدمے بازی قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ اس قسم کی مقدمے بازی سے بچنے کی ضرورت ہے،
क्योंकि ये टैक्स पेयर के खर्चे पर, टैक्स पेयर की पैसे पर इस किस्म की रेटें करना और जो गलत रेटें हैं उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए कोर्ट का और पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए। लिहाजा इन रेटों को 2-2 लाख रुपए कॉस्ट डालकर खारिज किया और इस तरह ये मुकदमा फाइनल हुआ और ये तय पाया कि मेरिट लिस्ट के मुताबिक जो बच्चा भी टॉप ऑफ द लिस्ट होगा या मेरिट लिस्ट में जो ऊपर होगा उसी को प्रेफरेंस दी जाएगी अगर वो क्वालिफिकेशन कवर करता है। और ये कहकर कि जी ये ओवर क्वालिफाइड है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत खूबसूरत जजमेंट है जो सिचुएशन हमें अक्सर मुकदमों में पेश आती है और जो रिक्रूटमेंट वाले जो अफसरान हैं वो कहते हैं कि जी हमने वो बंदे रख लिए हैं जिन बंदों ने काम करना है, जिनकी तालीम भी मुनासिब है और एडवर्टाइज क्वालिफिकेशन के मुताबिक आए हैं। लिहाजा जो हायर क्वालिफिकेशन के लोग होते हैं उनको, बच्चे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको अमूमन जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है। तो इस जजमेंट ने ये फाइनली डिसाइड कर दिया कि जो भी मेरिट लिस्ट पर आकर तमाम कंडीशंस पूरी करता है उसी को रखा जाएगा। नाजरीन, हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।